میلاد النبی منانا کیا یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ تو ہم سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے۔ سبھی مسلمان قرآن پاک پڑھتے ہیں، حدیث پاک کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ میرے نبی کی زندگی اے مومنو تمہارے لیے نمونہ ہے، اور اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی سے محبت کرو۔ میرے نبی سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کی زندگی مومنوں کے لیے نمونہ ہے، تو مومن پھر کیوں نہیں تلاش کرتے؟ مومنوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یوم ولادت اس طرح منایا تھا، تب تو پھر ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ سنت ہے۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عمل بتایا ہے، ہر عمل، ناک جھاڑنے تک، کلی کرنے تک، استنجا کرنے تک، غسل کرنے تک، وضو کرنے تک، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے تک فرما دی، سکھا دیا اپنی امت کو۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں سے سکھایا ہے؟ کسی وقت کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج میری ولادت کا دن ہے، ہم نے آج یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی ایک بات ثابت نہیں، تو پھر خود سمجھنا چاہیے کہ یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے۔ تو بدعت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین میں ہر نیا کام کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس میں بدعت حسنہ یا بدعت اور کوئی نہیں آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا دین میں نیا کام نکالنا جو مجھ سے ثابت نہ ہو تو اس کو بدعت کہا جائے گا۔ تو ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آپ سب کو، مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ صحابی نے میلاد النبی منایا، کہ صحابی نے میلاد النبی کے دن جشن منایا، گلی بازاروں میں جلوس نکالا، ایک بھی صحابی سے یہ ثابت کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس سے بھی زیادہ کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ کہیں سے بھی نہیں نکال سکیں گے۔ سارے کے سارے علماء ماشاءاللہ جو دین حق کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی طرف توجہ تو تمام مسلمین مسلمات کو اس طرف توجہ دینی چاہیے جو علماء حق ہیں، جو قرآن اور حدیث آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی بات کو سنو، مانو، بدعتوں سے باز آ جاؤ، بدعتوں سے رک جاؤ۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اس کو سینے سے لگاؤ، اس پہ عمل کرو اور کراؤ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے جائے گی۔ تو پھر اگر یہ سنت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز مل رہی ہوتی، تو صحابہ کرام جنہوں نے تن من گھر بار جائیدادیں سب کچھ قربان کر دیا، ان کو جھنڈیاں نہیں ملتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر لگاتے، اور گلیوں بازاروں میں وہ اس طرح جشن مناتے۔ جب ان سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ اہل بیت سے، نہ ازواج مطہرات سے، تو یہ جو لوگ کرتے ہیں ایسے، یہ کہاں سے لائے ہیں؟ کوئی دلیل تو پیش کریں۔ ہم تو اتنی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ نہ صحابہ کرام سے ثابت ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، نہ ازواج مطہرات سے ثابت ہیں، کسی سے بھی ثابت نہیں۔ تو آپ ہی تو کوئی دلیل پیش کرو کہ آپ کون سی دلیل لے کر یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ تو دین میں بدعت بنا کر اتنا اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ جو بدعت ہے یہ اسی کو ملے گا نا جس نے یہ نکالی بدعت۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعتوں سے محفوظ فرمائے، بدعتوں سے بچائے، بدعتوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، ان کی سنت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کو اچھا خاصا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اولو الالباب بن جائیں، آمین۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، سانوں تے لوڑ کوئی نہیں اُراں پراں جان دی، الحمدللہ۔